میرا نام حاجرہ ہے اور میں شہر کے قریبی گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں اور میرے شوہر مزدوری کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے جب میری ناف کے نیچے درد شروع ہو گئی۔ 1-2 دن تو وہاں محلے کے ڈاکٹر سے دوائی لی لیکن کوئی آرام نہیں آیا۔ ایک دن درد بہت زیادہ تیز ہو گئی اور میری برداشت سے باہر ہو گئی۔ تقریباً صبح کے 9 بجے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی تو وہ بولے میں آتا ہوں گھر۔ ان کے آنے تک درد اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ میری جان نکل رہی تھی۔ وہ تقریباً 20 منٹ میں گھر آ گئے۔ قریب کے سرکاری ہسپتال میں لے گئے تو انہوں نے کہا چشتیاں لے جائیں۔ جب چشتیاں سرکاری ہسپتال پہنچے تو 2 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے۔ وہاں ہم نے تقریباً 4 سے 5 ڈاکٹرز کو چیک کروایا لیکن کسی ڈاکٹر نے کہا کہ اگلے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور کسی نے چیک نہیں کیا۔ سب نے یہ کیا کہ ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ قریب کھڑی ایک عورت نے مشورہ دیا کہ ایمرجنسی میں لے جاؤ۔ میرے شوہر نے مجھے پکڑا اور جلدی جلدی ایمرجنسی میں لے گئے۔ ایمرجنسی والوں کو پرچی دکھائی میں نے جو ہمارے آبائی ہسپتال سے ملی تھی اور ان لوگوں نے ایک انجیکشن لگایا تھا۔ وہی انجیکشن ایمرجنسی والے نے لکھ کر دیا تو میرے شوہر بولے چلو باہر کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹرز کو سرکاری ہسپتال سے چھٹی ہوئی تھی۔ کوئی بھی ڈاکٹر اپنے کلینک پر نہیں مل رہا تھا۔ کافی کلینک پر جانے کے بعد ایک کلینک کھلا ملا جہاں 2 عورتیں موجود تھیں۔ میں نے ان سے کہا کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بولی جی میں ہی ہوں۔ میں نے کہا چیک کر دیں۔ اس نے الٹرا ساؤنڈ شروع کیا، دوائی لکھ دی اور بولی پٹھوں کا کھچاؤ ہے۔ اس نے پرچی کے اوپر ڈاکٹر کی سٹیمپ نہیں لگائی تھی۔ وہ میرے شوہر سے بولی 800 روپے فیس دے دیں۔ انہوں نے دیکھا وہاں ایک تصویر کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بشرا۔ میرے شوہر نے وہ دیکھی، اس لڑکی کی طرف دیکھا، اس سے پوچھا آپ ڈاکٹر ہیں؟ تو وہ بولی آپ کو تو چیک کروانا ہے، وہ ہو گیا ہے، فیس دیں اور جائیں۔ وہ بولے میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ تو وہ بولی نہیں۔ انہوں نے کہا آپ سے ہم لوگوں نے کیا پوچھا تھا کہ ڈاکٹر ہیں یا نہیں، تو آپ نے کہا کہ ہیں۔ کیوں کہا آپ نے ایسا صرف 800 روپے کے لیے؟ وہ چپ رہی۔ میرے شوہر نے پوچھا کیا سمجھ آئی آپ کو، کیا ہوا ہے میری بیوی کو؟ وہ خاموش رہی، اسے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ قریب کے میڈیکل سٹور پر گئے، اسے بتایا کہ یہ انجیکشن لگوایا ہے لیکن درد نہیں رکی۔ وہ بولے معذرت بھائی، ہم لوگ انجیکشن نہیں لگاتے، گورنمنٹ نے انجیکشن لگانے سے منع کیا ہے۔ میرے شوہر کی ریکویسٹ کرنے پر انہوں نے لگا دیا۔ کچھ دیر میں درد کم ہو گئی۔ ایک ڈاکٹر ملی کلینک پر، اسے چیک کروایا تو اس نے بتایا کہ بچے دانے کے قریب پانی کی تھیلی ہے، یہ دوائی کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں بہت حیران تھی کہ ہم مسلمان کس طرف چل پڑے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ 3 لاکھ روپے تنخواہ لے کر بھی سرکاری ہسپتال میں ہم لوگوں کو چیک نہیں کرتے اور پرائیویٹ میں مریضوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ بس یہی ہمارا کام ہے کیا ہم اسلام پر چل رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے نبی کے احکامات ہیں؟ کیا ہم لوگ جنت میں جائیں گے؟ اور کیا ہم لوگ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔